الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 رمضان المبارک ہے۔ گزشتہ دن 21 رمضان المبارک کو مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار فاتح خیبر اخی رسول زوج بطول امام المشارق والمغارب امام المسلمین امیر المؤمنین حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت گزرا ہے۔ اسی عنوان اور نسبت سے آج چند باتیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عنوان پہ کریں گے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو فضیلت تو ملتی ہے لیکن ان کے پاس سیرت نہیں ہوتی۔ ان کے پاس فضیلت تو ہوتی ہے، عمل نہیں ہوتا کہ جس کو فالو کیا جائے۔ جیسے آج کے دور میں ہم لوگ ہیں، فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو مصلی کے وارث، ممبر و محراب کے وارث، عمل کے لحاظ سے ہمیں دیکھا جائے تو ہم زیرو۔ لیکن یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جن کے پاس اگر فضیلت ہے تو فضیلت بھی کمال ہے، ان کے پاس عمل ہے، سیرت ہے تو سیرت بھی یار کمال ہے۔ حضرت مولا کائنات حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ کی فضیلت کی بات کی جائے تو قرآن مجید برہان رشید میں بے شمار آیتیں آپ کی شان میں، آپ کی فضیلت میں بیان ہوئیں۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مباہلے کے لیے جا رہے تھے، اللہ کریم نے اس وقت آیت نازل فرمائی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ میرے محبوب نے، اللہ کریم نے فرمایا، محبوب آپ عیسائیوں سے کہہ دے کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنی جانیں لے آؤ، ہم بھی اپنی جانیں لے آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹوں کی جگہ پر حضرت امام حسن اور امام حسین کو ساتھ لیا، اور بیٹیوں کے اندر اس وقت چونکہ حیات ہی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا تھی تو آپ کو ساتھ لیا، اور جان نفس میں سے حضور علیہ السلام نے مولا علی المرتضیٰ کو اپنے ساتھ لیا۔ اور کمال یہ کہ ان 5 ہستیوں کو آتے ہوئے، ان 5 تن پاک کو آتے ہوئے جب عیسائیوں نے دیکھا تو ان کے راہب کہنے لگے، آج یہاں سے بھاگ نکلو، اگر ان 5 ہستیوں نے ہمارے حق میں بد دعا کر دی تو قیامت تک عیسائیت ختم ہو جائے گی، قیامت تک کوئی بھی عیسائی مذہب کا ماننے والا نہیں ہوگا، بلکہ سارے شریعت محمدی والے نظر آئیں گے۔ یاران محبت برادران اسلام، قرآن مجید برہان رشید میں جگہ جگہ پر مولا علی کی فضیلت میں آیات نازل ہوئیں۔ وہ واقعہ کہ جب آپ کے صاحبزادے بیمار ہوئے، سیدہ پاک نے منت مانگ لی 3 روزوں کی، اور تینوں دن سحری اور افطاری میں جب مانگنے والا سائل آ رہا تھا، یہ ایسا خوبصورت منظر تھا جسے اللہ کریم نے قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا علی کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں مسکین کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، اور قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ نے حضرت مولا علی کی شان میں آیتیں نازل فرمائی۔ فرمایا ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا، آپ کے مددگار، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی ایک اللہ ہے جو آپ کا دوست ہے۔
فرمایا دوسرا جبریل ہے، اور فرمایا تیسرے نیک مومنین ہیں جنہیں اللہ کریم نے محبوب کے لیے مددگار بنائے ہیں کہ حضور کے دین کے یہ مدد کرنے والے ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صالح المؤمنین میں جو سب سے پہلا بندہ آتا ہے اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر مولا علی کی شان میں آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ کریم نے جب ہجرت کی رات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بستر پہ سو رہے تھے، حضور کی چادر مبارک اوڑے ہوئے، یہود و ہنود، بت، مشرکین سارے باہر کھڑے ہو کر پروپیگنڈے کر رہے تھے کہ جب رات ہو اندھیرا ہو تو ہم وار کر دیں گے۔ تیر و تلوار کے سائے میں جب مولا علی آرام فرما رہے تھے، جبریل اور میکائیل دونوں حفاظت کر رہے تھے، اس وقت اللہ کریم نے اس نقشے کو کس انداز میں بیان کیا؟ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ فرمایا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں مال دے کر، جو اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں دولت دے کر، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں نیک اعمال کر کے، لیکن فرمایا ایک علی ایسا بھی ہے جس نے اپنی جان دے کر اپنے رب کو راضی کیا ہے، اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کے پاس 4 درہم تھے، ایک آپ نے دن میں اللہ کی راہ میں پیش کیا، ایک رات کے اندھیرے میں صدقہ کیا، ایک درہم آپ نے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی مانگنے والا آ گیا تو سب کے سامنے پیش کیا، ایک درہم آپ نے چھپ کر پوشیدگی کے ساتھ آپ نے سائل کو دیا۔ اللہ کریم کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، فرمایا وہ لوگ جو دن کو خرچ کرتے ہیں، رات کو خرچ کرتے ہیں، ظاہری طور پہ خرچ کرتے ہیں، پوشیدگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فرمایا ان کا اجر کوئی اور نہیں دے سکتا، ان کا اجر صرف خدا دے سکتا ہے، صرف خدا دے سکتا ہے۔ اگر فضائل کی بات کی جائے تو حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کہتے ہیں قرآن پاک میں 300 سے زائد آیتیں ایسی ہیں جو مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اگر حضور کے فرامین کی بات کی جائے، وہ مکے کا ممبر ہو یا مدینے کا ممبر ہو، وہ بدر کا ممبر ہو یا احد میں ممبر لگے، وہ حج کا ممبر ہو یا خم کے میدان میں ممبر لگے، ممبر کہاں بھی سجتا ہے، حضور کے خطبات میں اکثر جس کی شان بیان ہوتی تھی اسے علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ محدثین کہتے ہیں سب سے زیادہ جن کے مناقب میں روایات مروی ہیں وہ حضرت مولا علی کی شان ہے۔ وہ کیسی شان عظیمہ ہے یار، خم کا میدان ہے، حضور حج سے واپس آ رہے ہیں، میدان خم کے اندر ظہر کا وقت ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ممبر لگایا جائے، ممبر لگایا گیا، صحابہ اکٹھے ہو گئے، حضور ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا صحابہ مجھے بتاؤ کیا میں تم سے زیادہ تمہاری جانوں کا مالک نہیں؟ اتنا حق تمہارا تمہاری جان پہ نہیں جتنا حق میرا ہے۔ صحابہ نے کہا قالوا بلا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ ہماری جانوں پہ، ہماری جان پہ ہم سے زیادہ حق آپ کا ہے، ہماری جان کے ہم سے زیادہ مالک آپ ہے۔ صحابہ نے جب اتنا کہا تو سرکار نے پھر دوسری بار ارشاد فرمایا الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، فرمایا صحابہ مجھے بتاؤ کیا میں تم میں ہر مومن کی جان سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ فضا میں بلند کیا، ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ اللہم والی من والاہ،
اللہم عادی من عاداہ، یا اللہ جس نے علی سے محبت کی تو اس بندے سے بھی محبت فرما، جس نے علی سے دشمنی کی یا اللہ تو اس سے بھی دشمنی فرما۔ یاران محبت حضور کے خطبات کو دیکھیں تو کبھی ان الفاظ کے ساتھ حضور علیہ السلام مولا علی کی شان کو بیان کرتے کہ فرمایا کرتے علی منی وانا من علی، فرمایا کرتے علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، میں علی سے ہوں۔ آیت نازل ہو گئی طوبی لہم، یا رسول اللہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لفظ طوبیٰ سے مراد کیا ہے؟ طوبیٰ سے مراد کیا ہے؟ جب پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ طوبیٰ ایک درخت ہے جو جنت میں میرے محل میں ہوگا، اس کی جڑیں میرے محل میں میرے مقام میں ہوں گی، اور اس کی شاخیں ہر جنتی کے گھر تک پہنچیں گی۔ اب کچھ دن کے بعد پھر حضور کا حلقہ سجا ہوا ہے، کچھ صحابہ پہلی محفل میں نہیں تھے، ان کے سامنے دوبارہ یہ آیت تلاوت ہوئی۔ ان صحابہ نے پوچھ لیا حضور یہ طوبیٰ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ یہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں علی کے گھر میں ہوں گی، اور اس کی شاخیں تمام جنتیوں کے گھر میں ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن پہلے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ درخت میرے گھر میں اس کی جڑیں ہوں گی، آج آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی کے گھر میں اس کی جڑیں ہوں گی۔ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ جنت میں جو محل میرا ہوگا وہی محل میرے علی کا ہوگا، جہاں میں رہوں گا وہی میرا علی رہے گا، جو مقام میرا ہوگا وہی مکان میرے علی کا ہوگا، جو گھر میرا ہوگا وہی گھر میرے علی کا ہوگا۔ اسی لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، فرمایا جتنے بھی نبی آئے ہیں ہر نبی کی اولاد، ہر نبی کی نسل، ہر نبی کی اولاد، ہر نبی کی اہل بیت اس کی پشت سے چلی، لیکن فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ ابْنِ ابی طالب، فرمایا اللہ نے میری نسل کو، میری اولاد کو میری پشت سے نہیں بلکہ علی کی پشت سے چلایا ہے۔ جو علی کی آل ہے وہ میری آل ہے، جو علی کی اہل بیت ہے وہی میری اہل بیت ہے۔ یاران محبت برادران اسلام، اگر خطبات کی بات کی جائے حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کبھی اس انداز میں بیان کی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس نے بھی علم لینا ہے وہ دروازے سے ہو کر آئے۔ کبھی ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، اس کا دروازہ علی ہے، جس نے بھی حکمت لینی ہے وہ دروازے سے ہو کر آئے۔ یاران محبت برادران اسلام، کبھی حضور نے یوں ارشاد فرمایا لا یحب علی منافق، فرمایا کسی منافق کے دل میں محبت علی نہیں آ سکتی، ولا یبغضہ مؤمن، اور فرمایا کسی مومن کے دل کے اندر علی کا بغض نہیں آ سکتا۔ فرمایا منافق جب ذکر علی سنتا ہے اس کے ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں، جب مومن ذکر علی سنتا ہے اس کے چہرے خوش ہو جاتے ہیں۔ بولو محبت سے ذرا، فضیلت ہے تو فضیلت کمال، سیرت ہے تو سیرت کمال۔ آیت نازل ہو گئی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، فرمایا اے ایمان والو جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تم نے کوئی سرگوشی کرنی ہو، کوئی حضور سے علیحدگی میں بات کرنی ہو، فرمایا پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو۔ آیت نازل ہو گئی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صبح سے لے کر شام تک مزدوری کی،
پیسے ملے، 1 دینار ملا، آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب اس امید کے ساتھ کہ پتہ نہیں کل کوئی کام ملے گا یا نہیں ملے گا، کل کوئی مزدوری ملے گی یا نہیں ملے گی، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تو 10 سوال آپ نے کیے۔ پہلا سوال آپ نے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ بتائیں وفا کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بندہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اسے وفا کہتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ فساد کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک اور کفر یہ دنیا میں فساد ہے۔ پھر آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام حق ہے، قرآن حق ہے۔ فرمایا، علی وہ ولایت جس کی انتہا تجھ پہ ہو وہ ولایت بھی حق ہے۔ بولو محبت سے ذرا، اور محبت سے بولو ذرا۔ فرمایا، جو ولایت تیرے اوپر انتہا ہو جائے وہ ولی ولایت برحق ہے۔ آج بہت سارے مذہب ہیں، بہت سارے مسلک ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حق کی دلیل ہیں۔ میں نے کہا یار، بڑے بڑے مناظرے ایک طرف، بڑی بڑی دلیلیں ایک طرف، آؤ اسی بات پہ آ جاتے ہیں۔ ولایت جس مذہب میں ہوگی، جس مسلک میں ہوگی، وہی مسلک برحق ہوگا۔ اب ہر مسلک کہتا ہے میرے پاس ولی ہیں، لیکن میرے محبوب نے فرمایا ولی بھی وہی برحق ہوگا جس کے پیچھے مہر مولا علی المرتضیٰ کی ہوگی۔ میں کہتا ہوں آؤ ہمارے مسلک میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہے، بتاؤ تمہارے پاس ایسا ولی ہے تو دکھاؤ۔ ہمارے پاس حضور شیخ عبد القادر جیلانی ہے جس کی پیٹھ پہ مولا علی کا ہاتھ ہے، بتاؤ ایسا ولی ہے کسی کے پاس؟ ہمارے پاس بابا فرید الدین ہے، ہمارے پاس خواجہ معین الدین ہے، ہمارے پاس مجدد الفسانی ہے، ہمارے پاس شاہ احمد نورانی ہے، ہمارے پاس امام احمد رضا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں بتاؤ ایسے ولی کسی کے پاس ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا جس ولی کی انتہا علی تک ہوگی وہ ولایت بھی برحق ہے، وہ ولی بھی برحق ہے، وہ ولی بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیلہ کیا ہے؟ فرمایا ترک ہیلہ یہی ہیلہ ہے۔ ہم جیسے ہیلے بہانے کرتے ہیں نا کہ یہ کام نہ کرنا پڑے، کوئی ایسی راہ نکالیں، فرمایا اس کام کو چھوڑ دینا یہی ہیلہ ہے۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ کیا لازم ہے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، علی تجھ پہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے۔ یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کیسے مانگوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علی جب بھی رب سے مانگو صدق دل سے مانگو، یقین کامل سے مانگو، سچے دل سے رب سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ رب عطا کرنے والا ہے۔ یا رسول اللہ نے دعا مانگنے کا طریقہ تو بتا دیا، حضور رب سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، علی جب بھی مانگو رب سے عافیت مانگنا، عافیت مانگنا۔ یارو جب بھی رب سے مانگو عافیت مانگا کرو۔ اولاد مانگو عافیت والی، مال مانگو عافیت والا، عزت مانگو عافیت والی، نعمت مانگو عافیت والی، زندگی مانگو عافیت والی، کاروبار مانگو عافیت والا۔ فرمایا جب بھی رب سے مانگو عافیت مانگو۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی نجات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قربان جاؤں علی کی عاجزی پر، قربان جاؤں مولا علی کے انکساری پر، جن کے بیٹوں کی یار یہ شان ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار، ان کے باپ، ان کے والد گرامی حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے، حضور مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میری نجات ہو جائے۔ جن کی مہر سے ولی ولایت پاتے ہیں وہ علی اللہ کی بارگاہ میں اس قدر عاجزی اور انکساری،
اور ہم تو 2 سجدے کر کے کہتی ہے سیدھے پکے جنتی۔ یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں کہ میں نجات یافتہ ہو جاؤں۔ میرے محبوب نے فرمایا علی 2 چیزیں اپنی زندگی میں ضرور کرنا، انہی 2 چیزوں پہ زندگی گزار دینا۔ نمبر 1 ہمیشہ سچ بولنا، نمبر 2 جب بھی کمانا تو حلال کمائی کمانا۔ حلال کمائی اور سچ، یہ 2 کام جو بندہ کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں نجات پا جائے گا۔ اب یہ 10 سوال حضرت مولا علی نے پوچھے نبی پاک کی بارگاہ میں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے مشورہ کیا۔ مولا علی سے کہا علی اللہ نے اصول بیان کر دیا ہے کہ جس نے میری بارگاہ میں آنا ہے وہ صدقہ دے کر آئے۔ علی کتنے پیسے صدقے کے متعین کیے جائیں کہ کم از کم اتنا صدقہ دو تو پھر میری بارگاہ میں آنا؟ حضور نے ارشاد فرمایا علی 1 دینار کافی ہے کہ اعلان کیا جائے کہ 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرو پھر میرے پاس آنا۔ نبی پاک کی بارگاہ میں مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے صحابہ غریب ہیں، ان کے پاس اتنی سکت نہیں کہ وہ روزانہ 1 دینار صدقہ کر کے پھر آپ کی بارگاہ میں آیا کریں۔ یا رسول اللہ غریب ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا علی پھر ایسا کرتے ہیں آدھا دینار، نصف دینار کا اعلان کر دیتے ہیں کہ نصف دینار صدقہ کرو پھر میری بارگاہ میں آنا۔ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں بہت سارے ایسے بھی غریب ہیں جو کئی دن سے فاقوں سے رہتے ہیں، حضور ان پہ کرم فرمائیں، آدھا دینار وہ بھی نہیں دے سکتے۔ پوچھا علی پھر تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ کہا اب رب کا فرمان بھی آ گیا ہے، عمل بھی تو کرنا ہے۔ حضور آپ ایسا کریں اعلان کر دیں جو 1 جو کا دانہ صدقہ کرے گا۔ بولو محبت سے ذرا یار، یہ اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے قیامت تک کے مومنین کے لیے۔ آج اگر ہم ریاض الجنہ میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور ہمیں کچھ صدقہ بھی نہیں دینا پڑتا، یہ حضرت مولا علی کا ہم پہ احسان ہے یار۔ نہیں تو 1 دفعہ حضور کی بارگاہ میں سلام کہہ کر دوسری دفعہ کہنے کے لیے ہمیں 1 ریال ہی صدقہ دینا پڑتا تو ہم تو کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جاتے پاکستانی کنے بن گئے نے۔ حضرت مولا علی کا احسان کتنا بڑا، کہا یا رسول اللہ جو 1 گندم کا دانہ صدقہ کرے اسے بھی اجازت دیں، وہ بھی آ کر مسئلہ پوچھ لیا کرے۔ جب یہ انداز مولا علی نے اپنایا نا تو اللہ نے دوسری آیت نازل کر دی، فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم پریشان ہو کہ جو صدقات کی بات کی ہے۔ فرمایا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فرمایا چلو اب ایسا نہ بھی کرو تو اللہ تم سے پابندیاں اٹھا لیتا ہے، اب جب چاہو جب جی چاہے میرے محبوب سی کی بارگاہ میں بات بھی پوچھ سکتے ہو، سوال بھی پوچھ سکتے ہو، جو چاہو حضور کی بارگاہ میں پوچھ سکتے ہو۔ یہ آپ کا درد دل تھا جو دوسروں کے لیے تھا یار، کتنی قدور شخصیت لیکن دوسروں کے بارے میں سوچتے۔ آج ہم لوگ بڑے ہو جائیں نا چھوٹوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حضرت مولا علی دوسروں کے بارے میں سوچتے۔ کیسی خوبصورت آپ کی سیرت۔ ایک حبشی غلام تھا، ایک حبشی غلام، اس کا مقدمہ آ گیا، چوری کا پرچہ تھا اس پہ۔ حضرت مولا علی نے پوچھا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی علی جی میں نے چوری کی ہے۔ 3 دفعہ پوچھا، اس نے 3 دفعہ اقرار کر دیا۔ آپ نے کہا شریعت محمدی ہے، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ رستے میں حضرت سلمان فارسی مل گئے، اس حبشی سے پوچھا حبشی غلام یہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ وہ کہنے لگا دین اسلام کے بازو۔ بولو بولو محبت سے ذرا اونچی آواز میں بولو یار۔ دین اسلام کے بازو، داماد مصطفیٰ، زوج بطول، نبی پاک کے ہمراز اور تمام مومنین کے امیر حضرت مولا علی المرتضیٰ نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ حضرت سلمان فارسی پریشان ہو گئے، کہنے لگے علی نے ہاتھ بھی تیرا کاٹا ہے، تو قصیدے بھی علی کے پڑھ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا علی کا بڑا کرم ہے میرے اوپر، اگر وہ ہاتھ نہ کاٹتے تو یہ جہنم میں جلتا،
ارے جہنم کی گرمی میں برداشت نہیں کر سکتا، علی کا احسان ہے کہ اس نے جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لیا ہے، جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی آگے حضرت مولا علی کے دربار میں، مولا علی کے دربار میں آ کر کہا علی بڑا عجیب و بندہ تھا، بڑا عجیب و بندہ تھا۔ کہا ہوا کیا؟ کہا آپ نے ہاتھ بھی کاٹا ہے، وہ قصیدے بھی آپ کے پڑھتا ہے۔ حضرت مولا علی نے کہا بلاؤ اسے۔ جب بلایا گیا کہا میرے قصیدے بھی پڑھ رہے ہو، ہاتھ بھی کٹوا لیا۔ وہ کہنے لگا علی قصور آپ کا نہیں، قصور تو میرا ہے، چوری تو میں نے کی، گناہ تو میں نے کیا، سزا تو ملنی ہے، یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آخرت پہ نہیں بات چھوڑی، دنیا میں سزا دے دی، آخرت کی سزا تو ڈاڈی ہے، دنیا کی تو مک جائے گی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے شریعت اسلامیہ میں جو سزا کا کانسیپٹ ہے یہ کسی کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ گناہوں کی شرح کو کم کرنے کے لیے ہے۔ اگر گناہگار اور مجرم نادم اور شرمندہ ہو جائے، گناہوں سے باز آ جائے، پھر اس کو معاف بھی کر دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اپنا ہاتھ نیڑے کر، بولو 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 ذرا۔ ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی داتا صاحب کی تو کرامتیں آپ کو یاد ہے، غوث پاک کی کرامتیں تو یاد ہے، صحابہ کی کرامت کیوں نہیں یاد؟ میں نے کہا تو نے سیرت علی پڑھی نہیں ہے، ہمارا تو ابو بکر بھی کرامتوں والا ہے، ہمارا تو علی بھی کرامتوں والا ہے۔ حضرت مولا علی نے کہا ہاتھ نزدیک کر، ہاتھ نزدیک کیا، آپ نے رکھا، پھونک ماری، رب نے وہ ہاتھ دوبارہ جوڑ دیا، وہ ہاتھ دوبارہ جڑ گیا۔ حضرت مولا علی کی سیرت دیکھو کیسی۔ آج ہم ملنگ ہیں مولا علی کے، ہم اپنے آپ کو ملنگ کہتے ہیں مولا علی کے، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سیرت کیسی تھی یار۔ ایک رستے سے گزر رہے ہیں، ایک خاتون رو رہی تھی، کنیز تھی، رو رہی تھی۔ مولا علی نے پوچھ لیا ہوا کیا ہے تجھے؟ وہ کہنے لگی میرے نام مالک نے مجھے کھجوریں لینے بھیجا تھا، میں نے بازار سے خریدی ہیں لیکن نہ میرے مالک کو پسند نہیں آئی، اس نے مجھے کہا واپس کر کے آ۔ میں دکاندار کے پاس گئی ہوں، وہ واپس نہیں کر رہا، اگر میں یہ کھجوریں واپس لے کر مالک کے پاس چلی گئی تو وہ مجھے مارے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، وقت کے حاکم ہے، لیکن یار آپ کا انداز یہ ہوتا تھا عام کپڑے پہن کے عوام میں نکلتے تھے، آپ کا انداز ہوتا تھا کوئی فوجی کوئی سپاہی ساتھ نہیں ہوتا تھا، آپ کا یہ انداز ہوتا تھا کوئی اگر سامان اٹھا رہا ہوتا نا آپ خود آگے بڑھ کر اس کا توڑا اٹھا کے گاڑی میں رکھ دیا کرتے تھے، آپ کا یہ انداز ہوتا تھا دوسروں کا سامان اٹھا لیا کرتے، کوئی پریشان ہوتا اس کی پریشانی پوچھا کرتے۔ آپ نہ اس کنیز کے ساتھ اس دکاندار کے پاس چلے گئے، کہا یار یہ کھجوریں واپس رکھ لے، اس کے مالک کو پسند نہیں آئی۔ اس نے نہ مولا علی کو پہچانا نہیں تو مولا علی کو نہ دھکا دیا، اس نے کہا جاؤ جاؤ کھجوریں لے جاؤ، میں نہیں واپس کرتا۔ ساتھ والے دکاندار بھاگ کر آئے، انہوں نے پہچان لی، اس نے کہا دکاندار تجھے پتہ نہیں ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ مولا علی المرتضیٰ ہیں۔ وہ کب کانپنے لگا، اس نے کھجوریں واپس رکھیں، اس کو نئی کھجوریں دی، پیسے دیے۔ خیر کچھ دیر کے بعد وہ نہ مولا علی کے گھر میں آ گیا، دروازے پہ دستک دی، ہاتھ باندھے ہوئے، کہنے لگا حضور میں نے آپ کو دھکا دیا، گستاخی ہو گئی، میں آپ کو راضی کرنے آیا ہوں، مجھے بتائیں آپ کیسے راضی ہوں گے؟ علی کے ملنگوں سنو، علی کن بندوں سے راضی ہوتے ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بندوں کے حقوق ادا کرتے رہو، میں تجھ سے راضی ہوں، بندوں کے حقوق ادا کرتے رہو، میں تجھ سے راضی ہوں۔ آج اگر ہم نے بندوں کے حقوق ادا نہیں نہ کیے تو یارو علی ہم سے راضی نہیں، جتنے مرضی نعرے حیدری لگا لے، جتنے مرضی قصیدے علی کے پڑھ لیں، اگر ہم نے اپنے نزدیک رہنے والے حضور کی امت کے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے، ہم نے علی کو راضی نہیں کیا۔ مولا علی نہ کثرت کے ساتھ قبرستان میں جا کر بیٹھ جایا کرتے۔ کسی نے پوچھا علی یہاں پہ کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ آپ نے فرمایا اس لیے کیونکہ قبر والے غیبت نہیں کرتے، قبر والے چغلیاں نہیں کرتے، قبر والے ادھر کی بات ادھر، اس گھر کی بات اس طرف نہیں کرتے، یہ ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھتے۔ فرمایا یہ لوگ بڑے چنگے ہیں، یہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے، اس لیے میں ان میں آ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں مولا علی کا فیضان ملے، ہمیں یار غیبتیں چھوڑنی ہوں گی، ہمیں چغلیاں چھوڑنی ہوں گی۔
ہمیں جھوٹ چھوڑنا ہوگا، ہمیں آپس میں حسد چھوڑنا ہوگا، آپس میں چھوٹا بڑا حقارت یہ تکبر چھوڑنا ہوگا، آپس میں ہمیں ایک دوسروں کے دلوں کو صاف رکھنا ہوگا۔ اگر ہم آپس میں سچے ہیں، آپس میں ہمارے دل صاف ہیں، تو یاد رکھنا دنیا میں بھی مولا علی کا فیض ملے گا، انشاءاللہ قیامت کے دن بھی مولا علی کا فیض ملے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔